عیسیٰ بچہ کھڑا ہاتھے لے نہ کی سر نہ مسا دی وجہ ہن اے شہادت علی انگلی چونتے ہن ایک کان دے وچ دے شہادت علی انگلی مسے چ استعمال تھی گئی کان دا مساوی تھی گیا ہن کان دا اتلا جڑا حصہ ہے ایک انگوٹھا دے تو انگوٹھا بنے سو اور کندھا پورا مسا ہاتھ بھی مسے وچ استعمال تھی گیا باقی بچن ہاتھ جائیں کونے اور ایک کو آسان گردن دا مسا کرنا کچھ لوگ گردن دا مسا ہاتھ پٹھے ہاتھ نال کرنے اے نہ کیتا کرو نبی سے ایک روکے گردن دا جڑا مسا کرنے اسا اے ہتھ دے کونے جڑے اے انہاں دے نال کرنا نبی سی فرمایا جڑا بندہ گردن دا مسا کر رہے سے اللہ تبارک و تعالی اون دے گردن کو جہنم کے رو آزاد کر چھوڑے یہ سنت طریقہ چوتھا فرض ہے گٹھے سمیت پیر دھونا ایک دفعہ نبی سے ایک غزوے چاند گٹھے نے کچھ لوگ وضو کیتی اندر پانی تھوڑا ہوتا نا وضو کیتی اندر تے کھری جڑی ہے نا کھری او کھری ودی ہے کھری کیا ہے کھری ودی ہے نبی سے اٹھاؤں کو ساتھ مار دیا کہ ویل للعقاب من النار جیندی کھری سکی ودیے انہیں واسطے جہنم ہے جہنم وہ جو رٹھے صحابی ہوں کہ ایوی پوری ہے بل او بلا بل گے بلا بینتے وہ دھوتے ہو کہیں بجا کرو چار فرض پورے کرے سو توجہ کرے سو وضو دا دوجی چیز باقی دے ہن پورے مسئلے تھی ونجے نہیں ادھورے چھوڑ دوں بلا دوجا ہن اساں تھاوݨ دے کتنا فرض ہے کتنا فرض ہے بھائی زور دے آگو ترائے فرض ہے پہلا فرض کیا ہے جی دوسرا دسو بھی پہلا فرض کیا ہے منہ بھرتے کلی کرنا منہ بھرتے کلی غرارہ ویسے آخر نو یا جٹ سمجھ سے کہنا چلو گا منہ غرارہ ہے ویسے منہ بھرتے ایک تو وضو والی سے چھوٹی غلولی کرے تو نا لیکن منہ بھرتے غلولی کرنا یہ پہلا فرض ہے دوجا فرض ہے نرم ہڈی تک ناکچ پانی یہ نرم ہڈی کیا ہوتا ہے اجرا نتنا سنائی بلیا کرنا ہوتا ہے تھوڑا جہاں یہ ہوتا ہے اصلا بعض اوقات میں بک بھارتے ناکچ دے چھکے نو ہوتے یہ چھکن گریں گے بعض اوقات چھکن نال بندہ بے ہوشی دی میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ ہوندی سدیت جات نہیں یہ سا آپ بڑائی کرو تکلو پہ صرف یہ جنا نرم ہڈی ہے نا یہ نرم نتھرے ہیں ہی نتھرے ہیں ادھر ہی پانی پجا گیا صاف تھی یہ دوجا فرض تیجا فرض ہے پورے جسم تے پانی بہاؤنا پورے جسم تے پانی بہاؤنا یہ جائے ویلے ترائے فرض مطلب ہے سر دی چوٹی کنو لا تے پیرے دے ناخنے تک اگر کتھائیں بھی ایک کچھے وچ دنیا وچ گوڑے دے تلو کہیں آزائے کہیں جوڑے ایک وال دے برابر ہی چاہ پوری رہ گئی ایسا پاک نہ تھی یا ایسا ٹوبی ماری ایسے غلولی جسے کیتی پاک غلولی کیتی ایسے ٹوبی بیماری ایسے ناکچ پانی جس دا پاک کہنا تھی اتنا فرض جب تک پورے نہ کرے یہ شریعت کا طریقہ پہلے آؤ وضو کرو بہتر ہے وضو نہیں کریں دے تو کم از کم یہ ترائے فرض پورے کرو یہ ترائے فرض پورے کرے سو اگر غسل فرض ہے تو آنے ہوگا بھلے ترائے فرض پورے کرے سو اگر غسل فرض کوئی نہیں بل تمہاری مرضی ہے پورے کرو وضو کرو نہ کرو تو تم ٹھنڈا حاصل کرنے والا سکھا تھا تو یہ ہے تھاوڑ دے ہیں ترائے فرض اسا تو ایک بھی چیز لازمی بنائی بتا جے میرے تھاوڑ کوئی کپڑا پلید ہوئے انسان دا جسم پلید ہوئے تو کلمہ پڑھتے دو برتن بھی کلمہ پڑھن ثواب واسطے تو پڑھ سکتے ہو مسلمان پڑھن واسطے کلمہ پڑھنا ضروری ہے کپڑا یا برتن یا انسان اگر پلیت ہوئے انہیں کو دھوون ضروری ہے تھاون ضروری ہے کلمہ پڑھتے دھوون دھاون ضروری نہیں خاص طور پہ انہیں گناہ ہے جب غسل خانے یا لیٹرین وائنتے ہوتے کپڑے لہاتے کلمہ پڑھو ایک گناہ ہے وہ گندی جگہ ہوتی ہے بدبودار جگہ ہوتی ہے ان جاتے ہوتے بہتے کلمہ شریف نہیں پڑھنا چاہیے یہ ترائے فرض پورے کرو وضو کرو انہیں بعد تو پاک تھی گو یہ شریعت کو پاک ہے جنگل سے پاک تھی گو نمازی پڑھ سکتے ہو مسجد پڑھ سکتے ہو تلاوتی کر سکتے ہو آچے کر سکتے ہو تھاوڑ دے کتنا فرض تھی گے پہلا فرض منہ بھرتے غلولی کرنا دوجا فرض ناکچ پانی دیونا تیجا فرض پورے بدن دے ہوتے پانی وہاں اے مچائن سر پیٹین بغلین پورے تسلی انسان کرے اچھا بعض اوقات ہوتا سارے ماشاءاللہ دیہاتی
ناراض نہ تھی وہ بھی آج ایک ہی ہو جائے نویں مسئلے تھا شروع سننے سے ناراض کیا تھی تو ٹھیک ہے مسئلے بیان کروں یا وہ روایتی کیسے کہانا بیان کروں؟ اچھا بیان دوسری چیز یہ ہے عورتیں کوئی ایسا دین سکھالنے کا نا وہ تو اتنا باہر نہیں آ سکتے ساری کوئی عورت بھی ایسا نہیں سے پڑھایا جو بھی عالمہ بڑھوں چلو کم از کم سارے گھر لیں تو دین سیکھے سے ایسا ایک دامن دے ترائے فرضی میں آپ یاد کی میں اپنے گھر لیں کو یاد کروے سو نا انشاءاللہ بعض اوقات عورتیں گت بدی رہ جاؤں گت کھولن ضروری نہیں لیکن چمڑے تک پانی پجاون ضروری ہے اگر چمڑا پورا رہ گیا تو ول کیونکہ وہ ایک واضح برابر ہی جا پوری رہ گئی تو انسان کا دامن نہ تھی سے انسان پاک نہ اچھا بھی گال ہر عورت کو کتنے جاڑے خون ہم دے ہر مہینے 7 نہیں 12 سارے ماشاءاللہ 3 جاڑے ہوں دے تو دسو بھی دس اے یاد رکھا ہے مسئلہ حیض کیا سر ہے حیض دا خون یہ پتہ شروع کرنا تھا جن بی بی آدم اپنا حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کہ اللہ سے انہیں کو روکیا کہ درخت کے قریب ہی نہیں ملنا انہیں دانا کھادا آدم علیہ السلام ہی تلے آ گئے بی بی حوا بھی تلے آ گئی وہ پہلے طرح نے جنت نہ پیشاب نہ پخانا نہ خون کچھ ہے کا نہ ہوئی جب میں تلے ہے باب آدم کو پیشاب آیا پیٹ درد تھی پہ گیا پہلی دفعہ آیا اللہ سے روون پہ گیا اللہ سے کیا ہے آج تک میں نہیں دیکھا یہ کیا مسئلہ ہے کوئی نہ علاج کوئی ایک ٹھیک تھی میں نے یہ تک کچھ ایویں جی میں کچھ نکل دی ہوئے تے درد اصل سمجھ میں پیشاب دی کیفیت انہیں کو تو پہلی دفعہ صرف دانے کھاون دی جائے اللہ سے فرمایا اور جیری شاید کھوسے ہیں یہ نکل سی ایویں کر وانتے اوڈر کی نہیں میں کپڑا کھول اور یہ چیز کو نکل دے بعد یہ صفائی کر کے اس طرح کر کے اور یہ تیرے ہر آون والی نسل ہر آون والی اولاد دے اوتے چیز لا جائے انہیں بعد تھوڑی جی دیر گزری جہاڑے گزرے بی بی حوا کو خون آمن شروع دی گیا وہ پریشان باب آدم کو آنکھیں دسایا کہ کیا مسئلہ ہے اللہ سے انہوں دعا کی تھی اللہ سے فرمایا اگر دانا نہ کھانی تو خون ہی نہ آتا ہون تیری آمن والی نسل تے مسلح تے ہر مہینے یہ خون ہو سے کوئی بھی عورت جری صحیح تے تندرست ہو سے تو کو خون لازمی ہو سے اگر خون نہ ہو سے تو تساں بھی اساں بھی ڈاکٹر بھی کو بیمار کریں یہ عورت بیمار ہے یہ خون کیوں نہیں نکلتا اچھا یہ حیض دا جڑا ہر مہینے خون ہم دے ایدے وچ نماز معاف ہے نماز کیا ہے نماز پڑھنی بھی کوئی نہیں اور بعد قضا بھی نہیں کرنی نماز انہوں نے بالکل معاف ہے ہر مہینے 4-5 دن جو خون آوے تو قضا شدی کی میں کرے بالے میں دی خدمت کرے پیر دی خدمت کرے گھر دی صفائی کرے یا نماز میں قضا کرے گا ایمان سے اللہ سے نماز معاف کرے گا لیکن اگر رمضان شریف جا آگے جتنے روزے چوک گئے انتا بعد اتنا روزے والا رکھے سے اگر روزہ رکھی کری تو حیض دا خون آگے تو روزہ ٹوٹ گئے یہ مسئلے ای مجھے تاکو نے سمجھا کہ تو سمجھتے اپنے گھر مذاکرہ کرو انہیں کو نسایا کرو جیڑی عورت کو حیض آوے وہ مسجد ہی نہیں آ سکتی وہ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتی قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لا سکتی اگر حج یا عمرے تے تو حرم وچ بھی نہیں بن سکتی مجھے بنا ہے یہ حیض اچھا ہونا کتنا نہیں ہے اگر 2 نہیں آوے دے خون تو یہ بیماری والا خون ہے انہیں وچ نماز پڑھنی ہے وضو کرتے مانگا خون ہم دے پہ فرض ہے 2 نہیں آگے کیونکہ حیض دا جرا خون ہو سے کم از کم 3 دن 3 راتی اوسے تو شریعت کو حیض دا خون آگے بل شریعت آگے کہ ہون یہ حیض دا خون ہے انہوں تے نماز معاف اگر 3 دن کنو زیادہ یہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے کہیں کو 3 دن دے کہیں کو 5 دن دے کہیں کو 7 دن دے کہیں کو 8 دن دے کم از کم 3 دن 3 راتی لازمی ہے زیادہ کنو زیادہ لاحت ہے ہی کنو اگر اتے ویسے جڑے اتے جا رہے ہوسن وہ بیماری والے جا رہے ہوسن انہیں دی نماز والا پڑھنی ہو لیکن جیدی جتنا عادت ہے 7 جاڑے 5 جاڑے اتنے جاڑے ان نماز معاف ہے اگر اتنے جاڑے نماز معاف ہے تو ان قضا نہیں کرنی اور جڑے باقی جہاڑے ہیں ان دے نماز دوبارہ ہو پائے دوسری چیز اگر ایک عورت کو یہ جس وقت حمل تھی نا وہ وقت خون بند تھی عورت
وہ وقت بند کیوں تھی نے یہ خون جرا پیٹ بچہ تھی نے وہ بچے کی خوراک بن گئے. اللہ سے قدرت کاملہ دیکھو نا، پہلے باہر نکل دے میں کیونکہ ایک خون بیماری پیدا کرنے دے، پر جس وقت بچہ تھی نے ماں دے پیٹ وہ خون وہ بچے کی غذا بن گئے، پلو خون بنتی وے. یہ اللہ کی پاک کی قدرت کاملہ ہے. تحیز کم از کم کتنا ڈین دے؟ 3 رات، زیادہ کو زیادہ 4 رات. اچھا بچہ پیدا تھی نے، بچے پیدا تھی من تو بعد بھی خون ہم دے، کہیں عورت کو 4 جاڑے، کہیں کو 10 جاڑے، کہیں کو 20 جاڑے، کہیں کو 40 جاڑے. اس زیادہ کو زیادہ 40 جاڑے آ سکتے ایک وزن نفاس کا. لیکن اصا تو سب پکئی بدو کہ چلیا عورت نماز نہیں پڑھتی، وہ چلیا پورا کرنے وہ بات کی ہوئے، چلیا پورا کرے سے تو دو سے، چلیا پورا کرے سے تو اپنے کام کاج کرے سے. چلیے کہ پہلے نماز نہیں پڑھ سکتی، چلیے کہ پہلے پاک ہی کہنی. حالانکہ یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ جے جتنے جہاڑے خون امتا رہ ونجے وہ ناپاک ناپاک ہونے کا مطلب ہے روٹی بھی پکا سکتی ہے، کھا بھی سکتی ہے، ہر شے کر سکتی ہے، صرف مرد ہونے قریب نہیں بنتا نہ حیض نہ نفاس. اور جدن ہی وہ حیض اور نفاس کا خون رک سے ہمیں 5 جانے کے بعد کیوں نہ رکے، وہ عورت پاک کرنی سے انہوں نے تھامن فرض ہے، اس کے بعد سارے کام وہ واسطے جائے وہ پاک. چلیے پورا کرنا کوئی ضروری ہے نہیں. چلیے آتا ہے کہ زیادہ کنو زیادہ ہے خون 40 نہیں آ سکتے. یہ نہیں کہ 40 نہیں پورا بس خون ہمیں پہلے روک مجھے تو 40 نماز کے قریب ہی نہیں ملنا، یہ مسئلہ نہیں. نماز کے قریب ہوں وقت تک نہ مل سو جس وقت تک عورت کو خون امدا رہے، ویسے جب خون بند کسی عورت پاک ہے. آگے مسئلہ سمجھ ہوں. یہ تو ٹھیک ہے عورت کا مسئلہ. کیا مسئلہ ہے کہ اگر تو پانی نہیں ملتا مرد کیا کرے سو، یا پانی مل دے لیکن تو بیماری یہ ہو جائے کہ تم پانی استعمال نہیں کر سکتے. ڈاکٹر آدھے کہ اگر پانی استعمال کی تو تیرا کوئی عضو ختم تھی سکتے، بیماری بد سکتی ہے، تیری جان کا شدید خطرہ تھی سکتے. تو وہ وجہ تو مسئلہ کیا کرنا ہے؟ تیمم. تیمم کیویں کرے دو؟ مٹی دے ہوتے یا جی میں کچی دیوار ہے اندر ہی میں 2 ہاتھ مارے سو 2 دفعہ بالو جی مٹی لگ سے وہ چھنڈ کے بالوں کے منہ کے ہاتھ پورا 1 دفعہ بلا دوجے دفعہ زمین پہ مرے سو، بلا سجے ہاتھ کے ہوتے ہاتھ کرے سو، بلا کھبے ہاتھ کے ہوتے ہاتھ کرے سو. سامنے یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا، یہ طریقہ بس 1 دفعہ ہاتھ مارتے منہ سے، دوجے دفعہ ہاتھ مارتے بھائی. یہ تیمم دا طریقہ، یہ پاک تھی من کا طریقہ. وضو کا طریقہ سمجھ آ گیا، عورتیں نے مسائل سمجھ آ گیا، کھاون دے فرض بھی آ گیا، پاکی پلیتی دے طریقے سارے سمجھ آ گیا. یاد رکھے سو. اور انشاءاللہ جب ہوں دوجا درس تھی سے وہ انسان پاک تھی میں دے، پاک تھی من تو بعد ول مسیح دے مسیح چاہتے کیویں بانے، کیویں اٹھنے، کیا کرنے، کیویں نماز پڑھنی ہے، مسجد کے کیا آداب ہیں، مسجد کا کیویں احترام ہے، مسجد کیویں سپانے، کیا کرنے، کیا گالی کرنے، کیا نہیں سے کر سکتے. یہ جیسے ول دوجے دفعہ ہو سو آؤں دوجے دفعہ ہو سو سارے مسئلے یاد رکھے سو. انشاءاللہ ول جیسے ہو سو ول نماز دے بھی آکام دسے سو، اذان دے بھی آکام دسے سو، مسجد دے آداب بھی دسے سو. ہوں اگر کوئی پاکی پلیتی دا، کوئی وضو دا، کوئی غسل دا کہیں مسئلہ پوچھنے کا پوچھے پلوں کے بعد اذان رکھیں. میں بعض اوقات مسئلے سنتے ذہن چاہ میں یار میں ایویں کرنا ہاں، میں یہ مسئلہ پوچھ گئی ہوں، کیا میرا وضو تھے، نماز تھے، یہ کیویں تھے، کہیں پوچھ لیں. لیکن ماشاءاللہ میرے کو نظر دے تو سارے کو مسئلے پورے سمجھ آ گئے. کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی جیری وجہ کہ وہ آپ کو دوسرا کوئی شے کا پتہ نہیں لگا. اللہ پاک سارے عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے.